السلام علیکم ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ کی آپ کی ہوسٹ مس ادیبہ عدیل۔ آج کے پوڈ کاسٹ کا جو ہمارا اہم موضوع ہے جس میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ نوجوان قیادت یعنی کہ یوتھ لیڈرشپ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوتھ لیڈرشپ جو ہے وہ نہ ہمارے مستقبل کا ستارہ ہے بلکہ عملی طور پہ وہ ابھی موجودہ حال میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کی آواز، ان کی سوچ اور ان کا ایک کلک ڈیجیٹل جو میڈیا ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح استعمال کی جا رہی ہے کہ نہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ مسٹر وزیر زادہ صاحب ہیں۔ ویلکم سر ٹو دا شو، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ میں سر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے یوتھ لیڈرشپ میں بہت زیادہ اپنی خدمات انجام دیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کس چیز نے اتنا موٹیویٹ کیا اور آپ نے کس طرح اس کو اپنا پیشن بنایا؟ میرا نام وزیر زادہ ہے، میں کیلاش کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صوبے کے آخری کونے میں 3 وادیوں پہ مشتمل ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری بارڈر شیئرنگ ہے۔ کیلاش کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کی واحد انڈیجنس کمیونٹی ہے جو کئی 100 سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور ہماری یونیک کلچر ہے، اور یہ انڈیجینس کلچر یہاں پہ سروائیو کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کمیونٹی کی پیار محبت کی وجہ سے، اور خاص کر حکومت کی دلچسپی اور حکومت کی خاص توجہ کی وجہ سے ہے۔ تو میں کیلاش سے میں پڑھا کالج سکول لیول تک، میڈل اپنے گاؤں سے، پھر بمبریز سے، پھر میں نوشہرہ سے ایف اے کیا، پھر چترال سے گریجویشن، شاہ یونیورسٹی سے ماسٹر کیا۔ اس دوران جو میں پڑھائی کے دوران، چاہے میں چترال میں رہا ہوں یا پھر پشاور میں، لوگوں کے مسائل، خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے یا پھر وہ لوگ جن کا ایکسیس نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے مسئلے حل کر سکتا ہوں، چاہے ہاسپٹل میں، گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ تو میں اپنے آپ کو پھر ان کے لیے میں کوشش کرتا رہا، اسی سے میں موٹیویٹ ہو گیا کہ میں پڑھ کے اپنے لیے تو کچھ کر بھی لوں گا لیکن میں لوگوں کے لیے کچھ کر لوں گا۔ تو میں سوشل سیکٹر میں آیا۔ میں 10 سال این جی او میں رہا، لوکل سپورٹ آرگنائزیشن ایون اینڈ ویلیز ڈیولپمنٹ پروگرام، بہت کام کیے، مذہبی ہم آہنگی پہ بہت کام کیے، کمیونٹی موبلائزیشن، کمیونٹی ڈیولپمنٹ، کمیونٹی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ میرا وہ 80% والنٹیئر جاب تھا 10 سال۔ اور اس کے بعد میں ایم پی اے منتخب ہوا 2018 میں، اور اس کے بعد 2022 تک میں ایڈوائزر رہا۔ اس کے بعد بھی میں نے سوشل ورک نہیں چھوڑا۔ ابھی میں ایم پی اے نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں روزانہ کے بنیاد پہ لگا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کریں، اور خاص کر فوکس ہم کر رہے ہیں نوجوان کو۔ جی بالکل سر، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گی۔ یہ جو آپ میں ایک مستقل مزاجی ہے اور جو آپ نے اپنا پیشن رکھا ہوا ہے، یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان یوتھ ہے ان کی آواز ہمارے لیے اہم ہے؟ دیکھیں، آج کل کا دور جو ہے یہ نوجوانوں کا ہی ہے، یہ ڈیجیٹل دور ہے۔ اب یہ دنیا اتنے ترقی کر چکی ہے کہ آپ ایک بٹن کے دوری پہ ہیں پوری دنیا آپ کے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہر کوئی گھر میں بیٹھ کے وہ سب کچھ اس کو پتہ بھی ہے، اور وہ اپنے موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پوری ہر چیزوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو نوجوان جو ہے آج کے دور میں، خاص کر ہر دور میں، لیکن آج کے دور میں ایک تو میجارٹی معاشرے میں جوانوں کا ہے، دوسرا نوجوانوں کا کردار بڑھ چکا ہے اب ہر حوالے سے۔ چاہے آپ دیکھ لیں، آپ موجودہ حالات میں ایک اگر آپ سماجی ہم آہنگی کی بات کریں تو نوجوان اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کے مدد کرنے کے رواج کو بڑھانا ہے تو نوجوان اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نوجوان ہی اس حالات کو، ملک کو اور ایک معاشرے کو
اچھائی کی طرح اور برائی کی طرح لے کے جا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل یہ ایک ضرورت بھی بن چکا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ اس میں نوجوانوں کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، کیا کیا مشکلات آتی ہیں انہیں؟ ایک تو آپ دیکھ لیں یہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل وہ ہے، یہ ان کنٹرول ہے. اس میں آپ اگر نوجوان سب مل کے پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، پازیٹیو چیزیں اٹھا لیں، تو پھر تو وہ مثبت کردار کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن چیلنجز یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیگیٹو میسیجز بھی زیادہ ہوتے ہیں اس میں اور پھر کوئی بھی بات سیکنڈ میں منٹ میں پوری معاشرے میں دنیا میں پھیل سکتی ہیں. ایک تو یہ، اور پھر ہمارے لوگوں کا خاص کر جو ہے اس میں اتنے ڈیجیٹائز نہیں ہے، اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس میں اتنے ٹرینڈ نہیں ہے، اس میں اتنے سینسٹائز نہیں ہے. تو ان چیزوں میں ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو ڈیجیٹل دنیا سے متعارف کرنے کے لیے کوئی خاص پروگرامات ہوں، اور ان کو کوئی ویلاگز کے ذریعے بھی ایسے کوئی پروگرام ہو کہ ان کو گائیڈ کی جائے، تو نوجوان اس میں پازیٹیو وہ کر سکتے ہیں. دوسرا اور بھی چیلنجز یہ بھی ہیں کہ یہاں پہ نیٹ ایکسیس جو ہے اکثر ایشو ہے ریموٹ ایریاز میں، تو وہاں کے نوجوان جو اچھے اس کے فوائد ہے اس سے بھی محروم ہیں. اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے اور نیگیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. جب ہم معاشرے میں آتے ہیں، معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے، ڈفرینٹ کلچرز کے، ڈفرینٹ زبان کے لوگ رہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تناؤ ہے یا جو ڈائیورسٹی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ایک ہماری طاقت کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیں ایک تو ڈائیورسٹی، اختلاف یا پھر تناؤ جو ہے یہ ایک کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ گھر میں اگر سارے ایک ہی عمر کے لوگ ہوں تو گھر اتنا اچھا نہیں لگتا. آپ گھر میں دیکھ لیں صرف مرد ہو پھر بھی اچھا نہیں لگتا. گھر میں خواتین، مرد، بزرگ، چھوٹے بڑے سب مل کے تو ایک گھر کی خوبصورتی ہے. اسی طرح جو تناؤ ہے یہ بھی میں اس کو بہت پازیٹیو لیتا ہوں، یہ ہماری طاقت ہے. اگر ہم اس کو پازیٹیو اس کی طرف لے کے جائیں، نوجوان ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے بارے میں وہ انڈرسٹینڈ کریں، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیار محبت کے ہاتھ بڑھا لیں، تو ایک دوسرے سے سیکھیں، وہ ایک خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے. ہم چونکہ خود بھی مذہبی ہمانگی پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے جو مائنارٹیز کے، میں خاص کر مائنارٹیز کو لیڈ کر رہا ہوں، تو کرسچن کمیونٹی کے، ہندو کمیونٹی کے، مسلم کمیونٹی کے، لاش بھائی کمیونٹی کے، یقین جانے ہم ایز اے نان مسلم ہم خود جب ایک دوسرے کے پروگرامز میں جاتے ہیں تو ہم دیکھ کے بڑے خوشی ہوتی ہے کہ وہ کتنے اچھے لوگ ہیں. یہ ان کے کلچر، ان کے رہن سہن، ان کے اخلاقیات. تو اسی طرح یہاں پہ ایک ویسے تو ہارمنی ہے ہمارے مسلم اور نان مسلم کی، بہت اچھا معاشرہ ہے ہمارے صوبے میں، تو اس کو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں. میں اس کو ایک خوبصورتی اور طاقت سمجھتا ہوں تناؤ کو. ہاں جی، بالکل ایسے، کیونکہ تناؤ جو ہے وہ ہمیں جوڑتا ہے، ہمیں تقسیم نہیں کرتا، اور یہی ہماری خوبصورتی ہے. ہم آگے بات کریں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نوجوان لیڈرشپ ہے ہماری، وہ ایک پرامن معاشرہ قائم کرنے میں کس طرح ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں اب آج کل کی جو دور ہے یہ ٹوٹلی ڈیجیٹل دور ہے. اب یہاں پہ اچھائی بھی ڈیجیٹل طریقے سے پھیل سکتی ہے، اور اگر ہم کوئی معاشرے کو برائی کی طرف لے جائیں تب بھی وہ صرف اور صرف اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. جیسا میں نے کہا کہ ایک نوجوان کی جو سوچ ہے یا اس کی جو سوچتا ہے اور وہ جو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، وہ پورے نوجوان اس کو دیکھتے ہیں. اب وہ جو مینوئل طریقہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو ایک نوجوان ہی ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں ڈیجیٹل اس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. اس میں نوجوانوں کا جو رول ہے سب سے اہم ہے. نوجوان اگر پازیٹیولی چیزیں آگے لے کے جائیں تو معاشرے جو ہے وہ خوبصورت ہو سکتا ہے، اور امن ہو سکتا ہے، بھائی چارہ بڑھ سکتا ہے، پیار محبت بڑھ سکتے ہیں. اگر نوجوان اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جائیں، خاص کر
مسلکی اس کی طرف لے جائیں اور اپنے علاقائی اس کی طرف لے کے جائیں تو اور اس میں مذہبی اس کی طرف لے کے جائیں اور ایک دوسرے کو وہ اچھائی کی طرف لے جائیں، اچھی بات ہے. تو یہ ایک معاشرے میں بگاڑ آ سکتی ہے اور وہ ٹوٹلی نوجوانوں کے ذریعے. اور آج کل کے نوجوان بڑے سمجھدار ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہر چیز کو سمجھتے ہیں. ان کو ہر اینگل سے اس معاشرے کی اچھائی برائی کا پتہ ہے. تو ہم امید بھی کرتے ہیں اور یہ ہماری خواہش بھی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے ہر کام کو پازیٹیو لے لیں. تو سر ویسے آپ پرسنلی کون سا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں زیادہ؟ میں تو زیادہ تر فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے. تو اس کے علاوہ میں خود تو ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں یا انسٹاگرام پہ کسی اور پہ، لیکن دیکھتا رہتا ہوں. نہیں، اچھی بات ہے، اس کو دیکھنا بھی اچھا ہے کیونکہ ہمیں بہت سی انفارمیشنس ملتی ہیں. اور نوجوان جو ہے وہ نہ صرف مواد اکٹھا کرتے ہیں، بس ان کو تشکیل بھی دیتے ہیں. تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ وہی میسیج آگے فارورڈ کرے جو کہ ایک پازیٹیو میسیج آ رہا ہو. یہ میں آپ کو بتاؤں، میرا جو بیٹا ہے صہیب زادہ، اس کی عمر ہے 14 سال. ابھی اگر میں اس کے ساتھ بیٹھوں، میں 100 قدم پیچھے ہوں اس سے. اس کو سب کچھ گوگل کا بھی پتہ ہے، چیٹ جی پی ٹی کا بھی پتہ ہے. اس کو انفارمیشن بھی اسی طرح ہر اس کے حوالے سے کون انسٹاگرام میں کس کے کتنے فالوورز ہیں. نوجوان اس طرح سوشل میڈیا میں ہو چکے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ایک اچھا معاشرہ بنانے میں بھی ہمارے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اب میں آپ سے چاہوں گی کہ ہم نے بہت اچھی میننگ فل باتیں کی اور آپ نے بہت زیادہ ہمیں ٹائم دیا. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا میسیج، کیونکہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ نوجوان جو ہیں ان میں ابھی بھی جذبہ ہے، لیکن انہیں شاید اپرچونیٹیز نہیں مل رہی، یا جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اور زیادہ ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. تو ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. جی، ایک تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے وقت جو ہے، وقت بہت قیمتی ہے، وقت ضائع نہ کریں. سوشل میڈیا کو بھی آپ ایک لمٹ میں آپ استعمال کریں. آپ پڑھائی پہ بھی توجہ دیں. سوشل میڈیا میں بھی آپ پازیٹیو چیزیں نکالیں، وہ خود بھی آپ اس پہ عمل کریں، دوسروں کو بھی گائیڈ کریں، اور خاص کر اپنے بڑوں کے عزت احترام کریں، ان سے سیکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی ہاتھ بڑھا لیں، معاشرے کو خوبصورت کر لیں، اور آپ اس میں ہم آہنگی پیدا کریں. بہت چیلنجز ہے آج کل، تو آپ ان چیلنجز کا مقابلہ کریں، اس کے لیے تیار ہو جائیں. اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود بھی آخری حد تک اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ویلیویبل ٹائم. آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے پرامن معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور ایک دوسرے کو ایک ایکسیپٹنس ہو ہمارے اندر. اور آج کے پوڈ کاسٹ کا جو ہمارا کی آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ آئیں مل کر ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس میں ہر لفظ ایک طاقت ہو ہماری، اور ہر کلک ایک امن کا پیغام ہو. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.